ڈاکٹر حامد خان صاحب، نریندر مودی صاحب نے نام نہیں لیا لیکن چین کو بہت ٹارگٹ کیا ہے، انڈین اوشنز کی ہیجمنی کی بہت بات کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے بھارت نے چین کے خلاف ایک محاذ اقوام متحدہ میں بھی کھولا ہے جو اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتا تھا؟ بہت شکریہ مزمل صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چائنا کے خلاف جس طرح لداخ میں ہوا اور اس کے بعد پھر مودی نے جس انداز سے یہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایک پورا سر جنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ سیکنڈ کولڈ وار کی طرف جا رہی ہے۔ وہ کولڈ وار جو یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد ختم ہو گئی تھی، اب دنیا پھر ایک بار دو بڑے گروپوں میں تقسیم ہوتی نظر آئے گی آپ کو۔ ایک وہ گروپ ہوگا جو ممالک چائنا کے ساتھ ہو جائیں گے، اور ایک جو ہوں گے وہ امریکہ کے ساتھ ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی اس وقت بڑا رسک لے رہے ہیں۔ اگر آپ خطے کی صورتحال کے حوالے سے دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ بظاہر تو ان کو بڑی کامیابی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ میں ان کا 4 روزہ دورہ ہوا، وہ کہتے ہیں جی بڑا اسٹیٹ گیسٹ ریسیپشن ہوا، سائیڈ لائن پہ بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئیں، سب کچھ ہوا۔ لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 20 سال امریکہ کا ساتھ دے کر کیا پایا؟ کویسچن یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو یوز کرے گا اسی انداز میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن اگر ہم چین کے ساتھ ہیں تو سوال یہ بھی ہے کہ 20 ماہ سے ہمارے وزیر اعظم اور چینی صدر کے درمیان بھی کوئی رابطہ نہیں ہے۔ مطلب اگر امریکہ ناراض ہے تو برابر ہی چین بھی ناراض ہے، کیونکہ افغانستان کے اس ٹرموائل میں بھی دونوں چائنیز پریزیڈنٹ اور پاکستان کے وزیر اعظم کے درمیان تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ لوور سائٹس پہ بات ہو رہی ہے تو لوور سائٹس پہ تو امریکہ پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ بائیڈن کے ساتھ مل رہے ہیں تو ہم کون سا چینی صدر کے ساتھ بالکل ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کے اندر اس ایلیمنٹ کو ان کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے واقعی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ہمارا جو بہت ساری خبریں آتی ہیں کہ جی چین کے ساتھ ریلیشن جو ہے اس کے اندر کوئی تعلقات میں کوئی سرد مہری آ رہی ہے یا کیا معاملہ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان چائنا کا جو موجودہ ریلیشن ہے، سی پیک کے حوالے سے، اوبور کے حوالے سے، فیوچر اکنامیکل سٹرینتھ کے حوالے سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس وقت ایسی وجہ ہے جو پاکستان اور چائنا کو دور کر سکیں، بلکہ ان کا آنے والے دنوں میں یہ مزید قریب ہوں گے۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہے کہ فورن آفس کو اور فورن جو محاذ ہے، جو وزارت خارجہ کا محاذ ہے، اس کے اوپر پاکستان کو بہت بہتر رول ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب چائنیز انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے انڈیا کے اندر، ان کی ٹریڈ بھی پاکستان سے بہت زیادہ ہے، چائنا انڈیا کی۔ اتنے زیادہ اکنامک ریلیشنز کے بعد کیا آپ کو ان کے درمیان محاذرائی کیسی نظر آتی ہے؟ میں آپ کو اس کے اندر کچھ فیکٹس بتاؤں کہ پچھلے 2 سال کے اندر انڈیا نے اتنے زیادہ قوانین بنائے ہیں چائنا سے تجارت کو روکنے کے لیے کہ وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی ہر حالت میں جو چائنا سے تجارت ہے اس کو کم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر انڈین امپورٹ چائنا سے بہت زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو انڈین ایکسپورٹ۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اکنامیکلی چائنا کو اپنے اینڈ سے فائدہ نہ دیں۔ یہ مودی کی اسٹیٹ پالیسی کے طور پر سامنے آیا ہے، تو اس کو چائنا نے کاؤنٹر بھی کیا ہے، چائنا نے اس کو ہینڈل بھی کیا ہے۔ اگر آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ چائنا جو ہے وہ افریقہ اور دوسری مارکیٹ میں زیادہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور چائنا یہ لیکن چائنا نے انڈیا میں بہت سے انرجی پلانٹس بھی لگائے ہیں، جیسے پاکستان میں لگائے ہیں، بلینز آف ڈالرز کے ان کے انرجی پلانٹس ہیں وہاں۔ بالکل ہیں، لیکن چائنا کے اندر جو لگائے گئے انرجی پلانٹس ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر ایگریمنٹس کے ساتھ ہیں جس میں چائنیز مینجمنٹ ہے، چائنا اس کو خود دیکھ رہا ہے، بلکہ انڈیا کے اندر کوئی بھی باہر سے کوئی کمپنی آتی ہے یا ملک انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کا بنیادی جو کنٹرول ہوتا ہے وہ انڈین اسٹیٹ کے پاس رہتا ہے۔ سو اس حوالے سے چائنا کا اس طرح کا اتنا زیادہ انٹرسٹ انڈیا میں نہیں رہ جاتا جتنا پاکستان میں ہے۔ اور جب سے یہ ایشیا پیسیفک سی کی بات ہو رہی ہے جس سے چائنا کا سمندری راستہ روکے جانے کی بات ہو رہی ہے، تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ایک بات کنفرم ہوتی ہے کہ انڈیا یہ بات جانتا ہے کہ جی وہ اب واضح طور پر کوارڈ کی شکل میں بھی اور آکس کی شکل میں بھی اینٹی چائنا بلاک میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ تو چائنا یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اس کو اینٹی چائنا بلاک کے باوجود بہت زیادہ ایڈوانٹیج دے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے کیا رسپانس؟ مسلمانوں نے رائٹرز اور بی بی سی کے مقابلے پر ایک ٹیلی ویژن چینل تک نہیں بنایا کہ جس کو آپ اس پروپیگنڈے کا جواب دے سکیں۔ پورا پاکستان اتنا بڑا اسلامی ملک ہے، ایک انگریزی کا چینل نہیں ہے
جو اسلام کی صحیح نمائندگی کرے پوری دنیا کے سامنے. ترکی کر رہا ہے یہ کام. ابھی جو نے گرلش ارطغرل کی سیریز بنائی ہے, پوری دنیا میں اس نے اسلام کا تصور تبدیل کر کے رکھ دیا. ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے صرف ٹی وی سیریز کو دیکھ کے. یہ طریقے ہوتے ہیں طاقتور غیرت مند قوموں کے اپنے نظریات کو ڈیفینڈ کرنے کے. پاکستان اب جو آپ بات کر بھی رہے ہیں, جیسے میں نے کہا اچھی باتیں کر رہے ہیں, کوئی شبے کی بات نہیں, لیکن بہت دیر ہو گئی. وی آر ٹو لیٹ ان دا گیم. دشمن تو اپنی آخری چالیں چل رہا ہے, اس کے تو ٹینک اور توپیں سرحدوں پر آ گئے. اب وہ اسرائیل کا اور امریکہ کا اور انڈیا کا اتنا طاقتور الائنس بن چکا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے آگے کھڑی نہیں ہوگی پاکستان کو بچانے کے لیے. صرف ترک کھڑے ہوں گے, کیونکہ وہ ہمارے عاشق ہیں, پاگل ہیں, جانثار لوگ ہیں, وہ لحاظ کرنے والے لوگ ہیں. ہم جہنم میں بھی جائیں گے تو ہمارے پیچھے کود کر وہ ہم کو نکالنے کی کوشش کریں گے. وفادار بھائی ہیں ہمارے. باقی قوم پوری دنیا میں کون کھڑا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمیں یہ جنگیں اکیلے لڑنی ہے. ہمیں کسی آسرے پہ نہیں رہنا. نہ چائنا ہماری مدد کرے گا, نہ ایران مدد کرے گا, نہ افغان طالبان کریں گے. اگر ہم نے اپنی مدد خود نہیں کی, اللہ بھی مدد نہیں کرے گا اگر ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہوئے تو. اچھا زید صاحب, لاسٹ میں مجھے بتا دیجئے گا کہ اب وزیر اعظم عمران خان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے اندر کس طرح کی تقریر کریں, کہاں سے آغاز کریں, ان کے جو پیرامیٹرز ہیں اگر آپ سجسٹ کرنا چاہیں تو کیا ہونا چاہیے, کس طرح دنیا کو جھنجھوڑا جائے؟ دیکھیے, بات پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, ان کے جانے سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں. سچی بات ہے کہ ڈیلے ہو چکا ہے, بہت دیر ہو چکی. ول گو ٹو وار, یہ الفاظ دہرانے ہیں. یہ تھریٹ دینا ہے دنیا کو. وار از آلویز دا فرسٹ آپشن. ہمیشہ پستول ٹیبل پہ رکھ کے بات کی جاتی ہے غنڈے سے. اگر آپ نے پستول نکال کے پھینک دی اپنی اور نہتے ہو گئے, دنیا کا کوئی غنڈا آپ کی بات نہیں سنے گا. یو ہیو ٹو ڈکلیئر دا تھریٹ آف وار. اور پاکستان میں ماس موبلائزیشن شروع کریں, 1-2 نیوکلیئر ڈیٹونیشنز کریں, میسائل ٹیسٹ کریں. آپ کو دنیا کو ایجیٹیٹ کرنا ہے, دنیا کو پریشان کرنا ہے. انٹرنیشنل پاور سے جو بات کہی انہوں نے بالکل صحیح کہی کہ جی اگر جنگ ہوئی تو ساری دنیا کی انویسٹمنٹ تباہ ہو جائے گی جو انہوں نے انڈیا میں کی ہوئی ہے. آپ کو اس کو کر کے دکھانا ہے, آپ کو بتانا ہے دنیا کو کہ آپ سیریس ہیں. یونائٹڈ نیشنز خود کہتی ہے کہ جب تک کشمیر میں جنگ نہیں ہوگی اس وقت تک ہم نوٹس نہیں لیں گے. آپ الٹے لٹک جائیں یو این میں جا کے, وہ نوٹس نہیں لیں گے. تو یہ ساری چیزیں, یہ گھیرے طالبان کے آس پاس چل رہے ہیں. طالبان کو ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے, اور خاص کر پاکستان کو اس سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ افغانستان میں کچھ بھی ہوتا ہے, وہ it will drain پاکستان with themselves. اور پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ سکے گا, کیونکہ اس وقت ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان کو ہی بلیم کرتا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان has played the double game since long time. امریکہ میں ہر امریکن یہ سمجھتا ہے کہ not only پاکستان cheated us but they milked a lot of money from us. So tax payers کا جو پیسہ وہاں پہ گیا ہے, تو پاکستان کے خلاف ایک ہوا جو ہے, ایک ماحول بن رہا ہے. اور مجھے جس طریقے سے ابھی انڈیا آ کے جو اتنی کمپین بڑی چلا رہا ہے, یہ مجھے I'm not pleased with it. I have many reservations regarding Indian campaign. اور یہ کمپین ختم نہیں ہوگی. ابھی دیکھیں نا, کوارڈ والوں سے مودی صاحب ملے, اور دوسرا ہمارا کاؤنٹر کرنے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا پلان کرنا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. ہم we have no plan, we are not serious. اور مجھے اس پہ افسوس ہے اس وقت جو میرا پاکستان جس ڈائریکشن میں بھی جا رہا ہے, it's not good for Pakistan.